دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی کے۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے کا، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعید ہے اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے، اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے، وہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر، صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی ہو۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے، سب سے بنیادی چیز گواہی دینا، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے،
تو وہ بندہ کیا ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں، پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہے، مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا، کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے،
کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی, جس زمانے میں بعثت ہوئی, یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی, جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا. ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے, اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا. یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا. مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں, جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے. وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو. اور وہ کیا کہتے, احد احد, صرف ایک اللہ, صرف ایک اللہ. آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی, انہیں طاقت دے رہی تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے, کس طریقے سے, کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا. ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے. بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے, ناز و نیام میں پلنے والے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ایک انسان, ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں. ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہے جو کافی مالدار تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے, لہذا تمہیں اسے چھوڑنا ہو. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائیں, چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو, ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا. یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں. ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا, یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں, میں موحد ہو گیا ہوں, میں محمدی ہو گیا ہوں, اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں, اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے, اب مجھے جنت کی فکر ہے, اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا. صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے, فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں, اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں. تو یاد رکھیے, اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں. آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. زندہ مثال آپ دیکھ لیں جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے. یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے, جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں. دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں
انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہوگی، موت سے انسان ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے، کلیئر نہیں رہتا، تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھائی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا، اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی۔ لہٰذا اسی حدیث سے اس بستی کا حل بھی ملتا ہے اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں، آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے، ایک مشن کے ساتھ آئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے، تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا، وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی، ایسی جگہ ہے، ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی فقر و فقر نہیں، جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے، صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ مفاد نسلی ہو، چاہے وہ مفاد خاندانی ہو، چاہے وہ مفاد مسلکی ہو، چاہے وہ مفاد جماعتی ہو، کوئی بھی مفاد ہو، سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں، کلمہ توحید پر متحد ہوں، باطل کے خلاف متحد ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لیں، سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لیں، یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں، ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے، باطل تم پر غالب آئے گا، تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے۔ لہذا صبر کرو، اتحاد قائم کرو، اطاعت اپنے اندر لاؤ۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ غم کرنا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، بشرط یہ کہ سچے مومن ہو۔ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں، ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں، ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں۔ ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔
تو یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو, ہم اس بستی سے باہر نکلے, پوری دنیا کی قیادت کرے, کیونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی, یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی, مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں, یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں, چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی. اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. یہ وہی عرب تھے جن کو قیصر روم اور کسرا یہ کہہ کر جلایا کرتے تھے یہ عرب کے بدو ہیں, یہ ہم سے کیا لڑیں گے. یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسرا کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا. یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو تھامنے کا نتیجہ ہے, یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نتیجہ ہے. وہی اللہ آج بھی موجود ہے, وہی قرآن آج بھی موجود ہے, اللہ کے نبی کی وہی سیرت, وہی احادیث, وہی باتیں آج بھی موجود ہیں, لیکن صحابہ کرام جیسے مومنین آج موجود نہیں ہیں, صحابہ کرام کی جیسی صفات اختیار کرنے والے مسلمان آج موجود نہیں ہیں. لہذا قرن اول کی طرف رجوع کرنا ہوگا, اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہوگا, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا, اور اپنی شخصی, ذاتی, مسلکی, جماعتی, خاندانی, نسلی ہر مفادات کو پیچھے رکھنا ہوگا, ہر اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا, اور اس وقت اسلام کے اجتماعی مفاد کی طرف توجہ دینی ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.